بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ صوبہ پنجاب کا مشہور شہر قادیان دارالامان ہے، جس میں سن 1835 عیسوی میں مسیح محمدی کی پیدائش ہوئی، جس کا کام دین اسلام کو زندہ کرنا اور شریعت اسلامیہ کو پھر سے دنیا میں قائم کرنا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد پر عمل کرتے ہوئے مسلمان اکناف عالم سے مسیح محمدی پر سلام پہنچانے اور اس کے عظیم مقصد احیاء دین اور اقامت الشریعہ میں تعاون کی غرض سے قادیان دارالامان میں آنے لگے۔ مرکز احمدیت قادیان میں پروانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اور فریضہ منصبی کی تکمیل کی غرض سے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے الہی بشارات کے عین مطابق ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جس کا الہامی نام بیت الذکر ہے۔ جہاں مسجد کی بنا پڑی وہ کوئی موزوں جگہ نہ تھی، کیونکہ بیت الفکر کے عقب میں گلی تھی اور ساتھ اس کے آپ کے چچا مرزا غلام محی الدین صاحب کا رقبہ تھا، جس میں ان کے خراس کی قدیم عمارت کے کھنڈرات بکھرے ہوئے تھے، اور ان کے بقیہ آثار میں شمالی جانب ایک بوسیدہ دیوار کھڑی تھی۔ حضور انور نے اس دیوار اور اپنے گھر کی جنوبی دیوار پر اپنے باغ کی دیسی لکڑی سے مسقف تیار کروایا۔ مسجد کی تعمیر کے لیے اینٹوں کی فراہمی بعض پرانی بنیادوں کی کھدوائی سے کی گئی، اور مسجد کی تعمیر آپ کے خاندانی معمار پیرا دتا نے شروع کر دی۔ نومبر 1883 عیسوی تک مسجد ایک گونا گوں پایہ تکمیل تک پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس کی تفسیر میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف کی یہ آیت معراج مکانی اور زمانی دونوں پر مشتمل ہے، اور بغیر اس کے معراج ناقص رہتا ہے۔ پس جیسا کہ سیر مکانی کے لحاظ سے خدا تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک پہنچا دیا، ایسا ہی سیر زمانی کے لحاظ سے آن جناب کو شوکت اسلام کے لحاظ سے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، برکات اسلامی کے زمانے تک جو مسیح موعود کا زمانہ ہے پہنچا دیا۔ پس اس پہلو کی روح سے جو اسلام کی انتہا زمانہ تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سیر کشفی ہے، مسجد اقصی سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے جو قادیان میں واقع ہے، اور بارکنا حولہ کے حضور تفسیر یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد وہ مسجد ہے جو مسیح موعود علیہ السلام نے بنائی۔ اے قادیان دارالامان، اونچا رہے تیرا نشان، ہے رضائے ذات باری
قضائے قادیاں مدعائے حق تعالی مدعائے قادیاں. حضور کو کسی الہام کے ذریعے وسعت مکان کی طرف توجہ دلائی گئی. وہی وسع ملامل مکان ہے یا کوئی اور ہے؟ بہرحال اس وقت حضور نے پھر یہ مسجد بنوائی. اور حضور کے زمانہ میں سوائے آخری 2 سال کے یہ مسجد جو تھی یہ یہاں سے شروع ہوتی تھی، غالباً یہاں قریباً یہاں سے اوپر چل کے دیکھتے ہیں وہاں پتہ لگ جاتا ہے اسے، اور پھر یہاں تک. یہ حضور کے زمانہ میں کہ جو سالہ سال مسجد رہی ہے وہ یہ تھی. اگلی صف بھی نہیں تھی میرا جہاں تک علم ہے، اور اگلی صف بھی نہیں تھی، اوپر جا کے پتہ لگ جائے گا ابھی. اور یہ حصہ بھی نہیں تھا. سن 6 میں جب جماعت بڑھ گئی اور توسیع ہو گئی، انجمن کا قیام ہوا، تو پھر توسیع کی تجویز ہوئی، تو یہ توسیع یہاں تک ہوئی، اس جگہ تک. یہ ٹھیک. تعمیر انجمن کروا رہی تھی. تعمیر کروانے کا کام ایک میرے جیسے ڈڈے آدمی کے سپرد تھا. حضرت میر ناصر نواب صاحب ہمارے دادا کے سپرد. مسجد مبارک کی اندرونی عمارت کے 3 حصے تھے. مغربی حصہ میں امام کا محرابی گوشہ، جس کے مغرب اور شمال میں 2 کھڑکیاں تھیں، اور مشرقی دیوار میں ایک دروازہ تھا جو لکڑی کے تختے سے بند ہو کر 1-2 فرد کی خلوت نشینی کے لیے نہایت مختصر مگر مستقل حجرہ بن جاتا تھا. مسجد کے درمیانی حصہ میں 6 آدمیوں کی 2 صفوں کی گنجائش تھی. اس حصہ میں بیت الفکر کی کھڑکی کھلتی تھی. مقابل کے جنوبی دیوار میں ایک کھڑکی روشنی کے لیے نصب تھی، اور باہر کا مشرقی حصہ وسطی حصہ سے نسبتاً بڑا تھا. یعنی بعض اوقات ان 3 حصوں میں کم و بیش 15 آدمی نماز پڑھ سکتے تھے. اس آخری حصہ میں باہر کی طرف ایک زینہ تھا، اور دوسری طرف نمازیوں کے لیے وضو کی جگہ اور غسل خانہ بنایا گیا تھا، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام گرمیوں میں استراحت فرماتے تھے، اور اس میں سرخی کے چھینٹوں والا نشان بھی ظاہر ہوا. ناظرین، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بعد تعمیر مسجد مبارک اپنی 5 نمازیں اسی میں ادا فرمایا کرتے تھے. آخر ایک زمانہ گزرنے کے بعد وہ زمانہ بھی آ گیا جبکہ اس مسجد کی جگہ افراد جماعت کی زیادتی کی وجہ سے کم ہو گئی، اور لوگ مسجد کی چھت پر یا دیگر کوٹریوں میں کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے. اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اشتہار تعاونوا علی البر والتقوی کے عنوان کے تحت شائع فرمایا، جس میں آپ نے 500 روپے کا تخمینہ پیش فرمایا. اس تحریک کو عملی جامہ سن 1907 عیسوی میں پہنایا گیا اور مسجد کو جنوبی جانب بڑھایا گیا. اس کی توسیع کے وقت مسجد کی چھت پر جنوب کی جانب ایک مینار ختم کر دیا گیا اور باقی مینار اسی حالت میں قائم و دائم رہے. حضرت میر ناصر نواب صاحب نے کہا، نے جب مسجد بنانی شروع کی تو انجمن میں یہ وہ لوگ بعد میں جو پیغامی ہو گیا ان کا لوگ صاحب اثر نفوذ تھا، انہوں نے کہا جی کہ یہ حصہ جو ہے اس کو بھی گرا کر اسی طرح بنایا جائے جس طرح اس کے متعلق. اب یہ دیکھیں کہ یہ در اور یہ در بالکل اور طرح ہے. دادا نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں مسیح موعود
حضرت مسیح علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت کو گراؤں؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو، اور لڑائی ہونی تھی ہوگی چنانچہ معاملہ حضرت مسیح علیہ السلام پر گیا، حضور نے میرا سے ناسا کی رائے کی تعریف کی۔ اب یہ دیکھیں وہ مسجد جو ہے وہ قائم رہی اس بمقابلہ ان کے جو یہ وہ حصہ ہے جس کے الحمدللہ خلیفۃ المسیح الاول کا مشہور واقعہ ہے کہ جب پیغام نے کہ میں تمہاری بنائی مسجد میں بھی نہیں بیٹھتا، حضور نے یہاں بیٹھ کر تو یعنی یہاں کسی جگہ بیٹھے ہوں گے، یہ بتائی یہ وہ جو خلافت والا واقعہ ہے مشہور۔ حضرت مسیح علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ یہاں سے تشریف لاتے تھے اور یہاں پڑھتے تھے، کیونکہ پہلی وقت میں دوسرا امام کھڑا ہوتا ہوگا تو یہاں حضور اس جگہ نماز پڑھتے۔ ابھی دیکھیں یہ عمارت کا فرق بھی ہے دونوں۔ اب یہاں سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ مسجد کتنی تھی۔ ایک مینار یہ ہے، یہ کمرہ تو بعد میں بنا پارٹیشن کے، ایک مینار یہ ہے، ایک مینار یہ ہے، ہم اس کے اور یہاں سے آتے تھے، ایک مینار یہ ہے، اور اب اس سے اندازہ ہو جاتا ہے دیکھیں یہ جگہ اتنی ہی آگے بڑی ہوئی ہے وہ، اور یہاں چوتھا مینار ہوگا جس کے وہ تو عمارت میں اس کی جب توسیع ہوئی ہے اس کے دیکھیں یہ پھر سن 6 میں جب توسیع ہوئی تو یہ محراب وہی نیچے والی یہاں تک قریباً، اور یہ توسیع پھر ہمارے سامنے ہوئی، یہ توسیع پھر یہ سن 44 میں ہوئی ہے ہمارے سامنے۔ یہاں سے مینار بڑا اچھا صاف نظر آتا ہے۔ ہاں یہاں باقاعدہ مجلس عرفان ہوتی تھی۔ موسم گرما میں نماز مغرب و عشاء مسجد کی چھت پر ہوا کرتی تھی، اور وہاں مغرب کی طرف شاہنشین تھا جس پر بعد نماز مغرب حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ شام کی دینی مجلس جمع کرتی تھی۔ پھر یہ مسجد اتنی بابرکت ہے کہ سینکڑوں صحابہ یہاں پر آئے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ملفوظات سنتے رہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام سنتے رہے۔ اس مسجد کو یہ شرف بھی حاصل ہے، اور اس مسجد کی چھت کو خاص طور پر، کہ سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی، اِنَّا لِمَہْدِيِّنَا آیَاتَینِ لم تکونا منذ خلق السماوات والارض ينکسف القمر لأول لیل من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1890-91 میں مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا اعلان فرمایا۔ لوگوں نے اس وقت شور مچایا، مطالبہ کیا کہ یہ جو نشان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں مقرر فرمایا ہے یہ کہاں ہے؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ پیشگوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو یہ نشان وہ تم کو ضرور دکھائے گا۔ 1894 کی بات ہے کہ پہلے چاند کو گرہن لگا اور اس کے بعد سورج کو گرہن لگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب سورج کو گرہن لگنا تھا اپنے تمام صحابہ کو کہا کہ قادیان آ جائیں، جو بھی آ سکتا ہے، اور ہم مسجد مبارک کی چھت پر سے وہاں ہم نماز کسوف ادا کریں گے اور پھر وہاں سے ہم کسوف اور گرہن کا نظارہ بھی کریں گے۔ ساروں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات پر یقین تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ چاند اور سورج کو گرہن لگے گا، چاند کو گرہن لگ چکا ہے، اب سورج کو اس معین تاریخ میں ضرور گرہن لگے گا۔ زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں مگر یہ پیشگوئی نہیں ٹل سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دعا میں مصروف تھے تو ایک شخص چھت کے اوپر سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا حضور سورج کو گرہن لگ گیا۔ حضور اوپر تشریف لے گئے اور جا کے اس سورج کو دیکھا جو گہنایا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بڑا ہلکا سا ہے۔ آپ نے پھر دعا فرمائی، دعا کی اللہ تعالیٰ کے حضور کہ یا اللہ
1300 साल से उम्मत इस निशान के ज़हूर का इंतजार कर रही है। हमने तो ये देख लिया है, लेकिन इसको इतना वाज़ेह कर दे कि दुश्मन की आंख भी देख ले। और फिर वो इतना वाज़ेह हो गया कि दुश्मन की आंख ने भी देखा और उस जमाने की जो अखबारात थी उन्होंने भी शाये किया। तो यही वो मुबारक छत है जिसे उस वक्त मसीह पाक के कदमों की कदम बोसी का शर्फ हासिल हुआ, जब हजूर इस सूरज के अनाए हुए सूरज को देख रहे थे, और उस सूरज को जिसके ग्रहण की पेशगोई 1300 साल पहले हजरत मोहम्मद पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। मस्जिद मुबारक के बारे में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 5 मरतबा ये इल्हाम हुआ, अलम नजअल लका सहूलतन फी कुल्ल अमरिन बैतुल फिक्री व बैतुल ज़िक्री व मन दखलहु काना आमिना। यानी क्या हमने तेरे लिए हर बात में आसानी पैदा नहीं की, तुझको बैतुल फ़िक्र और बैतुल ज़िक्र अता किया, और जो शख्स बैतुल ज़िक्र में बइखलास व कसद, तअब्बुद व सिहत नियत व हुस्न ईमान दाखिल होगा, वो सुए खात्मा से अमन में आ जाएगा। इसी तरह इस मस्जिद के मुतालिक इल्हाम हुआ, मुबारिकुन व मुबारकुन व कुल्लु अमरिन मुबारकिन युजअलु फी, यानी ये मस्जिद बरकत दहिंदा और बरकत याफ्ता है और हर एक अमर मुबारक इसी में किया जाएगा। ये मस्जिद बिलाशुबा बरकत देने वाली है, और इसके बारे में ही अल्लाह ताला ने मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्हामन फरमाया, फीहे बरकातुन लिन्नास, कि हमने इसमें लोगों के लिए बरकतें रखी हैं। इन इल्हामात से इस मस्जिद की अजमत और शान मालूम होती है। और फिर इसके अलावा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मस्जिद के बन जाने के बाद उम्र भर अपनी सारी नमाजें इसी मस्जिद में अदा की। मस्जिद मुबारक की शान हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक रोया से भी ज़ाहिर है। आप फरमाते हैं, बाज़ अशख़ास हैं जिनको इस आजिज़ ने शनाख्त नहीं किया, वो सब्ज़ रंग की स्याही से मस्जिद के दरवाजे की पेशानी पर कुछ आयात लिखते हैं। ऐसा समझा गया कि फरिश्ते हैं, और सब्ज़ रंग उनके पास है जिससे बाज़ आयात तहरीर करते हैं, और ख़त रेहानी में जो पेचा और मुसलसल होता है लिखते जाते हैं। तब इस आजिज़ ने उनको पढ़ना शुरू किया, जिनमें से एक आयत याद रही, ला रद्द लिफ़ज़ली। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा एक कश्फ में मस्जिद मुबारक की दीवार पर हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम महमूद लिखा हुआ देखा। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, एक मरतबा मैंने इस मस्जिद की तारीख़ इल्हामी तौर पर मालूम करनी चाहिए, तो मुझे इल्हाम हुआ, मुबारिकुन व मुबारकुन व कुल्लु अमरिन मुबारकिन युजअलु फी। इस इल्हाम में 3 किस्म के निशान हैं। पहला ये कि इसमें खुदा ताला की तरफ से माद्दा तारीख़ बिनाए मस्जिद है। दूसरा ये कि इसकी पेशगोई बतला रही है कि एक बड़े सिलसिला के कारोबार इसी मस्जिद में होंगे, चुनांचा अब तक इस मस्जिद में बैठकर हज़ारहा आदमी बैत तौबा कर चुके हैं। इसी में बैठकर सदा मारिफ बयान किए जाते हैं, और इसी में बैठकर कुतुब जदीदा की तालीफ की बुनियाद पड़ती है, और इसी में एक ग्रोह कसीर मुसलमानों का 5 वक्ता नमाज पढ़ता है, और वाज सुनते हैं, और दिली सोज दुआएं की जाती हैं। और बिनाए मस्जिद के वक्त इन बातों में से किसी एक बात की इलामत मौजूद न थी। तीसरा ये कि इल्हाम दलालत कर रहा है कि आइंदा ज़माना में कोई आफत आने वाली है। जो शख्स इखलास के साथ इसमें दाखिल होगा वो आफत से बच जाएगा। और बराहीन अहमदिया के दूसरे हिस्सा मकामात से साबित हो चुका है कि वो आफत ताऊन है।
سو یہ پیشگوئی بھی اس سے نکلتی ہے جو شخص پوری ارادت اور اخلاص سے جس کو خدا پسند کر لے وے اس مسجد میں داخل ہوگا وہ طاعون سے بھی بچایا جائے گا، یعنی طاعونی موت سے۔ ایک دفعہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئیں اور تقریباً 40 روز تک بیمار رہیں۔ ایک دن حضرت صاحب نے فرمایا، اس مسجد کے متعلق الہام ہے، مبارکن و مبارکن و کل امر مبارکن یجعل فی، اس میں چل کر دوا دیں۔ آپ نے یہاں آ کر دوا پلائی، 2 گھنٹے کے اندر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اچھی ہو گئیں۔ اس مسجد کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں دی ہیں کہ کم از کم پچھلے 100-150 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، جب سے یہ مسجد تعمیر ہوئی ہزاروں انسانوں نے یہاں دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے وہاں ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمایا، ان کی دعائیں قبول ہوئیں۔ آج تک لوگ آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے دیکھا بعض غیر مسلم جو آتے ہیں وہ آ کے بھی یہاں دعائیں کرتے ہیں اور بعد میں بتاتے ہیں اللہ پاک نے ان کی دعائیں یہاں اس مسجد میں سنی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اس کی قبولیت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ فرمایا اور جس کا اشارہ قرآن مجید میں موجود ہے وہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی یہ باتیں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ جماعت کی ترقی ہوتی رہی اور لوگوں کی نظریں قادیان کی طرف اٹھنے لگی اور باہر سے لوگ آ کر قادیان میں آباد ہونے شروع ہو گئے، اور وہ مسجد جو توسیع کے بعد کافی بڑی معلوم ہوتی تھی چھوٹی نظر آنے لگی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں نمازیوں کی کثرت کے باعث مسجد کی توسیع کا فیصلہ کیا گیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب اس کثرت سے لوگ یہاں آ رہے ہیں کہ کل سے میں بھی سوچ رہا ہوں اور بعض دوسرے دوست بھی کہ اب یہ مسجد اس قابل نہیں رہی کہ سب لوگ اس میں سما سکیں، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے بڑھا دیا جائے، اور اس مسجد کو پہلو سے بڑھا دیا جائے گا۔ اس سے انشاءاللہ یہ مسجد پہلے سے دوگنی ہو جائے گی۔ ہر وہ شخص جو یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ سلسلہ کی ترقی کے لیے ایک نیا باب کھولتا ہے۔ اس حصہ کی توسیع کے لیے روپیہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی اپیل پر دوستوں نے پرجوش توئی چندوں کی صورت میں پیش کیا، جس میں ایک معقول حصہ خود حضور کا ذاتی چندہ کا تھا۔ اس تعمیر کی نگرانی کا کام حضور کی خاص ہدایت کے تحت حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب ایم.اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا، اور عملی نگرانی سید سردار حسین شاہ صاحب مرحوم اوورسیئر نے کی۔ مسجد مبارک کی نئی توسیع کی تکمیل دسمبر 1944 عیسوی میں ہوئی۔ اس سے آگے جو توسیع ہے وہ اس کی تحریک بھی مجھے یاد ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا یہاں، ہر مسلم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہاں ہر مسلم آتے تھے، وہاں سے حضرت اس کے سے آتے تھے اور یہاں آ کر یہاں نماز پڑھاتے، لیکن چونکہ محراب اس طرح نہیں ہے اس لیے یہاں صف نہیں ہوتی تھی، صرف حضور کھڑے ہوتے تھے۔ شروع میں ایک طرف خان میر اور ایک طرف ڈاکٹر غلام غوث رضی اللہ عنہ کھڑا ہوا کرتے تھے۔ کوئی بات ہوئی، کیا بات ہوئی، ایک دن میں دیکھا کہ اس کے بعد سے حضور نے ان دونوں کو پیچھے کر دیا تو حضور اکیلے کھڑے ہوتے تھے یہاں پر۔ یہ سال ہر سال تک ہم نے یہاں اس محراب میں حضور کو کھڑے دیکھے۔ اس کے بعد پھر جب مسلم ہاؤس کا دعویٰ کیا، حضور نے تحریک کی توسیع کے لیے چندے، اسی وقت حضرت عمر نے اپنا چندہ اس سے بھجوایا تھا، یہ اب چندہ اسی کے لیے۔ اور یہ توسیع میرے سامنے ہوئی، میں نے خود بنتے دیکھی ہے، یہاں سے لے کر آخر تک، وہاں تک 44 میں۔ یہ گھر تو اس میں کھلی جگہ یہ تھی، لیکن آگے یہ تھا جو آپ پوچھ رہے تھے نا ابھی، کہ یہ دراصل قانونی طور پر
نظام دین امام دین کیا حصہ تھا. ان کا بیٹا تھا میرے گل محمد جو ایم ڈی تھے. انہوں نے ان سے پوچھا گیا, ایم ڈی تھے جیسے بھی تھے, ایم ڈی تھے کور کے ایم ڈی کور کے کمانڈر ہوا کرتے تھے. امالیک وہ جو لکھا ہوا نا ان کا, وہ انہی کا نام ہے نا امالیک. لیکن انہوں نے ایک شرط لگائی کہ گل کا نام جو میرا گل میں نام آنا چاہیے تھا. در صاحب نے کہا کہ گلی بھی کوئی تیرا نام آ جائے. چنانچہ جب انہوں نے بتایا تو گلشن بدلے دی, گل کا نام آ گیا. مسجد مبارک کی چھت پر جانے کے لیے شمال اور جنوب ہر دو طرف سیڑھیاں موجود ہیں. ان میں شمالی جانب والی سیڑھی سے گول کمرہ کی چھت پر جانے کے لیے بھی راستہ بنا ہوا ہے. چھت کی مغربی دیوار میں محراب کو چھوڑ کر 12 درے بنے ہوئے ہیں اور بیٹھنے کے لیے 2 چوک تھے. جنوبی جانب 3 ستون بنا کر اس میں لوہے کی سلاخیں نصب کی گئی ہیں. مسجد مبارک میں داخلے کے لیے 3 سیڑھیاں ہیں. ایک شمالی جانب کی سیڑھی جو کہ گول کمرہ کے ساتھ سے ہوتی ہوئی اور سرخی والے کمرہ کے ساتھ مسجد میں اوپر جاتی ہے, اور جبکہ دوسری سیڑھی جنوبی جانب ہے, اور تیسری سیڑھی بڑی ہے. ان ہر دو کے درمیان سے اوپر جاتی ہے اور یہ مسجد کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے. مسجد میں داخل ہونے کے لیے 12 دروازے ہیں. شمالی سیڑھیوں سے آنے والا دروازہ ان کے علاوہ ہے. ہوا کے لیے 2 دروازے اور 4 کھڑکیاں مسجد کی جنوبی جانب ہیں. شمالی جانب ایک کھڑکی بیت الفکر سے آ کر مسجد میں کھلتی ہے. مسجد مبارک کے اندرون میں شمال مغرب میں ایک لوہے کی جالی والی پرانی کھڑکی نصب ہے. مسجد کے اندرون حصہ میں 11 ستون ہیں. مسجد مبارک میں تقریباً 400 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس مسجد کے متعلق بہت سے الہامات بھی ہیں، اور کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے برکت والی بنایا ہے، اور ہر وہ کام جو اس میں کیا جائے وہ بہت ہی خیر و برکت کا موجب ہوتا ہے. تو عام طور پر تو عام دنوں میں آپ دیکھیں گے جو روٹین کی نمازیں ہوتی ہیں اس میں الگ فضل سے مسجد میں لوگ جاتے ہیں، 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں. لیکن جہاں تک جلسہ سالانہ کے دنوں کا سوال ہے تو اس وقت تو مسجد میں جگہ ہی نہیں ہوتی. لوگ مسجد سے باہر سڑک جو ہے وہاں پر کھڑے ہو کر نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے گھروں سے چادریں لے آتے ہیں. بعض میں نے دیکھا کہ زمین پہ ایسے ہی ایک رومال بچھا لیا یا کچھ، یا بالکل ننگی زمین ہے اس پہ ہی سجدہ کر رہے ہیں اور نمازیں ادا ہو رہی ہیں. اور پھر یہ کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کا اشتیاق ہوتا ہے، بڑے شوق سے لوگ آتے ہیں. اور جلسے کے دنوں میں جیسا کہ ہم نے خود دیکھا ہے، لوگ رات بھر مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم نے اس میں نماز ادا کرنی ہے مسجد کے اندر. اور خاص طور پر اس حصہ میں جانے کے لیے لوگ بڑے اتاولے ہوتے ہیں، ان کا بڑا شوق ہوتا ہے، جو پرانا حصہ ہے جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ابتدا میں تعمیر کروایا تھا. مسجد مبارک کو یہ شرف حاصل ہے کہ زمانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علاوہ دور خلافت اولیٰ و ثانیہ میں درس و تدریس کے ساتھ ساتھ دینی مجالس عرفان کا اس میں انعقاد ہوتا رہا ہے. پارٹیشن کے بعد جب 1991 عیسوی میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی قادیان دارالامان تشریف لائے تھے، تب آپ بھی اپنی ساری نمازیں مسجد مبارک میں ہی ادا کیا کرتے تھے. سن 2005 عیسوی میں جب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس
ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز قادیان تشریف لائے۔ آپ کے عرصہ قیام کے دوران یہی مسجد مبارک آپ کی نمازوں کے لیے مصلی بنی رہی۔ اے قادیاں دارالعلماء، ویسے تو کسی بھی مسجد میں نمازیں ادا کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر مسجد مبارک قادیان کے ساتھ کچھ الہی بشارتیں ہیں جو اسے دوسری مساجد سے ممتاز حیثیت دیتی ہیں۔ ذات باری اب رضائے قادیاں، مدعائے حق تعالی، مدعائے قادیاں،